ہر بات کو فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ کہنے لگے، بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ کہنے لگے کہ یہ تو پریشان قسم کے خواب ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ اس نبی نے جھوٹ باندھا ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے جو خامخواہ شعر گوئی کر رہا ہے، زمین و آسمان کے کلامیں ملا رہا ہے جیسے شاعر کیا کرتے ہیں۔ فلیاتنا بآیۃ، بس وہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، کہ جیسے لائے تھے پہلے رسول۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا افہم یؤمنون، تو نہ ایمان لائے ان سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہلاک کیا گیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہ خامخواہ کہنے کی باتیں ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور آپ سے پہلے بھی اے نبی جو رسول ہم نے بھیجے تھے وہ مرد ہی ہوا کرتے تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اگر تم خود نہیں جانتے تو ذکر والوں سے پوچھ لو، یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو جن پر پہلے نصیحت نازل ہو چکی۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے ان کو ایسے جسم عطا نہیں کیے تھے جو کھانے نہ کھاتے ہوں، کھانا نہ کھاتے ہوں۔ وما کانوا خالدین، اور وہ ہمارے نبی جو تھے وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے بھی نہ تھے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا تھا۔ فانجیناہم، پھر ہم نے ان کو نجات بخشی تھی، ہم نے نجات بخشی تھی ان کو۔ ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا۔ واہلکنا المسرفین، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے نازل کر دی تمہاری جانب کتاب جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ ظلم کرنے والی تھیں۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخرین، اور ہم نے ان کے بعد اور لوگوں کو آباد کر دیا ان بستیوں میں۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، اِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو پھر لگے اس سے بھاگنے۔ لا ترکضوا، بھاگو نہیں، وارجعوا، لوٹ آؤ، الی ما اترفتم فیہ، ان چیزوں میں جو تم عیش و آرام کیا کرتے تھے۔ ومساکنکم، اور اپنے گھروں میں لوٹ آؤ۔ لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جا سکے۔ قالوا، کہنے لگے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے، زیادتی کرنے والے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، اور ہمیشہ سے وہ یہی پکارتے رہے۔ حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، اور خامدین، انہیں بجھا کر ڈھیر کر دیا۔ وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ وما بینہما لاعبین، اور جو کچھ اس کے مابین ہے کھیلنے کے لیے، بطور کھیل کے، کھیلتے ہوئے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اور اگر ہم ارادہ کرتے تو ہم کھیلتے، لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، تو اگر ہم نے کھیلنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس کوئی کھلونے اکٹھے کرتے اور وہاں اپنے پاس کوئی عرشوں پر آسمانوں پر کوئی گیم کرتے، تو پھر زمین ہم نے کیوں بنانی تھی اور تمہیں یہاں ہم نے کیوں اکٹھا کرنا تھا؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، سچ تو یہ ہے کہ ہم دے ماریں گے حق کو باطل پر۔ فیدمغوہ، پس اس کا بھیجا نکال دیں گے۔ فاذا ہوا زاہق، اور وہ ہے ہی نابود ہو جانے والا، یعنی باطل۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو باتیں تم بناتے ہو اس کے سلسلے میں تم پر بڑی خرابی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو لوگ اللہ کے پاس ہیں، لا يستكبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ ولا يستحسرون، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی تسبیح کرتے ہوئے ہرگز نہیں اکتاتے۔ یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون، وہ صبح و شام دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ولا یفترون، اور وہ نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔
ام اتخذوا، یا یہ کہ وہ جھوٹ نہیں باندھتے، ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے الہ بنائے ہیں زمین میں، حل ینشرون، اور کیا وہ ان کو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھا کر کھڑا کر لیں گے؟ لو کان فیہما آلہۃ، دیکھو اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو وہ دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے فساد پیدا کرتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس اللہ جو مالک ہے عرش کا وہ بہت بلند و برتر ہے، پاک ہے اس سے جو باتیں یہ اس کے بارے میں بنا رہے ہیں، جو صفتیں اس کی یہ بیان کر رہے ہیں۔ وصف یصف کے معنی کسی کی صفت کرنا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اور لا یسأل عما یفعل، پوچھنے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، نہیں کوئی پوچھ سکتا اس سے جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے سلسلے میں۔ وہم یسألون، بلکہ جن کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ وہ پوچھیں گے بلکہ وہی پوچھے جائیں گے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لیے؟ قل ہاتوا برہانکم، کہو لاؤ تمہاری دلیل اگر تمہارے پاس کوئی ہے۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اور یہ ہے ذکر جو میرے پاس ہے اور یہی ہے ذکر جو مجھ سے پہلے ہو گزرا ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ الحق، یعنی یہ سب جو ہے وہ حق ہے۔ فہم معرضون، پس وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے۔ کیا وحی کرتے تھے؟ انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر خود میں ہی، فاعبدون، پس تم میرے ہی بندے بنو۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے، اللہ نے بھی کوئی بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ سب کے سب اللہ کے، جن کو وہ اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں، وہ اللہ کے معزز اور اکرام دیے گئے مکرم بندے تھے۔ لا یسبقونہ بالقول، اور کوئی اللہ کے سامنے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتا۔ وہم بامرہ یعملون، اور وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ کوئی شفاعت نہ کر سکیں گے، سفارش نہ کر سکیں گے، الا لمن ارتضی، مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ میں اللہ کے سوا الہ ہوں، فذالک نجزیہ جہنم، تو ہم اس کو جہنم کی شکل میں بدلہ دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، تو کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین تو ایک تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور ہم نے بنا دیا پانی کو کل شیء حی، ذریعہ ہر چیز کی حیات کا، افلا یؤمنون، تو کیا وہ مانتے نہیں۔ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے بنا دیا پہاڑوں کو گاڑنے والا بوجھ کی حیثیت سے، ان تمید بہم، کہ زمین ان کو لے کر، انسانوں کو لے کر ڈول جائے، یعنی ڈول کہیں ڈول نہ جائے۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اور ہم نے اس میں بنائے کشادہ راستے، فجاجا سبلا، کشادہ راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہیاب ہو جائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وہم عن آیاتہا معرضون، اور ہم نے بنایا آسمان کو ایک محفوظ چھت، اور وہ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو، کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب اپنے اپنے مدار میں دوڑتے رہتے ہیں۔
تیرتے رہتے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے کوئی بشر پیدا نہیں فرمایا آپ سے پہلے کہ جو ہمیشہ رہے اس زمین پر، زندہ رہے۔ افئن مت، پس اگر آپ مر جائیں، فہم الخالدون، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں سختی اور آسودگی کے ذریعے آزماتے رہیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، مگر یہ کہ وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ صاحب کہ جو تمہارے بتوں کا ذکر کرتے ہیں، تمہارے خداؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اللہ کے ذکر کے منکر ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان پیدا کیا گیا جلد باز۔ سَأُرِيكُمْ آیَاتِي، بس ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، تو تم جلدی نہ مچاؤ۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کب ہوگا وعدہ، یعنی کب آئے گا تمہارا وہ وعدہ جو اس کا تم ذکر کرتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لو یعلم الذین کفروا، اگر کافروں کو معلوم ہو جائے، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ جب وہ اپنے منہوں پر آنے والے شعلوں کو روک نہ سکیں گے، اپنے چہروں سے دور نہ ہٹا سکیں گے، ولا عن ظہورہم، نہ اپنی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد ملے گی۔ بل تاتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، بلکہ قیامت ان پر ناگہاں آن واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو جائیں گے، اور وہ نہ استطاعت رکھیں گے اس کو رد کرنے کی، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بہت سے رسولوں کا آپ سے پہلے بھی مذاق اڑایا گیا، ایسی کون سی بات ہے اگر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پس حق ہو گیا، وہ حق ہو گئی وہ بات کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی ان پر عذاب آیا، ما کانوا بہ یستہزئون، کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید ایک زندہ کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پچھلے رسولوں کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، واقعات سنائے جا رہے ہیں، کس لیے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ نہ ہوں، کہ مجھ سے پہلے بھی رسول آئے تھے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے تھے، انہیں بھی پاگل کہا گیا تھا، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے تھے، انہیں شاعر کہا گیا تھا، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے تھے، انہیں جھوٹا کہا گیا تھا، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے تھے، ان پر دست درازیاں ہوئی تھیں، تو اگر میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہی ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ ہم دین کے راستے پر چلیں گے تو لوگ ہمارا تمسخر کریں گے، پاگل کہیں گے، دیوانے کہیں گے، فینیٹسٹ کہیں گے، سب کچھ کہیں گے، لیکن اگر ہم ذہناً تیار نہیں ہوں گے، قرآن کی ہدایت ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو ہم دل برداشتہ ہو جائیں گے، اور اگر یہ ہدایت ہمارے سامنے ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے گا۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، کہو کہ رات اور دن میں تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے، کون کرتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کوئی ایسے خدا ہیں، ایسے معبود ہیں کہ جو ان کو روک سکے ہمارے سامنے، یعنی ہمارے عذاب سے ان کو بچا سکیں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو خود اپنی مدد کے قابل نہیں ہیں، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ہم سے پناہ ہی میں وہ دیے جا سکیں گے، یعنی اگر کوئی ان کو آگ میں پھینک دے کسی بت کو تو وہ بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تو وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو فائدہ پہنچایا ایک طویل عمر تک، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی عمریں بیت گئیں۔ افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو کناروں سے سکیڑ رہے ہیں۔
افہم الغالبون، تو کیا یہ غلبہ پانے والے ہیں؟ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دو کہ بے شک میں تمہیں خبردار کرتا ہوں وحی الہی کے ذریعے، ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولا یسمع الصم، نہیں سنے گا کوئی بہرا دعا کو، پکار کو جو آپ دے رہے ہیں، اذا ما ینذرون، کہ جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں گے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یعنی بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ آج تو بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں کہ وہ لے آؤ عذاب، جو سانپ نکالنا ہے نکال لو سانپ، جو پہاڑ گرانا ہے گرا لو ہم پر وہ پہاڑ، لیکن جب وہ تھوڑی سی قسط بھی دیکھیں گے اس عذاب کی، فوراً ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور فوراً کہیں گے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ قِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور جب ہم وزن کریں گے عدل کے ساتھ قیامت کے دن تو فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور خواہ کوئی ہوگا کسی کا عمل ایک دانے کے ہم وزن، اور دانہ بھی رائی کا، تو ہم اس کو بھی لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ اور ہارون کو فرقان یعنی تورات، فرق کر دینے والی چیز حق و باطل کے درمیان، وضیان، اور روشنی نور، وذکر للمتقین، اور اہل تقوی کے لیے نصیحت۔ کون سے اہل تقوی؟ الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، غیب میں رہتے ہوئے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے وہ برکت والا ذکر جو ہم نے نازل فرمایا ہے، ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کے انکار کرنے والے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے عطا کی ابراہیم کو اس کی رہنمائی اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم سے اس سے خوب واقف تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے سامنے تم اعتکاف کرتے ہو، ان کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہو؟ قالوا، وہ کہنے لگے، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ قال، حضرت ابراہیم نے کہا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اجیتنا بالحق، کیا تم حق لے کر آئے ہو ہمارے پاس؟ ام کنت من اللاعبین، یا تم ام انت من اللاعبین، یا تم کھیل رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ قال، حضرت ابراہیم کہنے لگے، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور اسی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور اس بات پر میں تمہارے سامنے گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ جب تم کبھی پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے، موجود نہیں ہوگے، تو میں بھی ایک چال چلوں گا تمہارے خداؤں کے ساتھ، تمہارے بتوں کے ساتھ۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، الا کبیرا لہم، سوائے ان میں سے بڑے کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ سب اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ، بے شک وہ تو بہت ظالم ہے۔ قالوا، کہنے لگے، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ابراہیم نامی ایک نوجوان ہے، وہ ان کے خلاف اکثر بولا کرتا تھا۔ قالوا، فاتوا بہ، لے کے آؤ اس کو، حاضر کرو فوراً ہمارے سامنے، علی اعین الناس، لوگوں کے نظروں کے سامنے لاؤ اس کو، لعلہم یشہدون، تاکہ سب لوگ اس کو پہچان لیں اور گواہ رہیں۔ اب حضرت ابراہیم کو سمجھ کیا گیا۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ حرکت تو نے کی ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ قال، حضرت ابراہیم کہنے لگے، بل فعلہ کبیر،
اب یہ حضرت ابراہیم کا مخصوص انداز تھا ڈیمونسٹریٹ کرنے کا، ان کو متوجہ کرنے کا. بل فعلہ کبیرن، بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے یہ حرکت کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو تیشہ تھا جس سے سارے بت توڑے تھے، وہ تیشہ جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ کر اس کے کندھے پہ رکھ دیا تھا اور کہا تھا دیکھو آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے، معلوم ہوتا ہے اس نے توڑے، اس سے پوچھو. اب یہ اس کو یہ سمجھنا کہ یہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، کون اس کو جھوٹ کہتا ہے؟ یہ تو ایک وے ٹو میک دم انڈرسٹینڈ، ایک انداز ہے بات کو سمجھانے کا. پوچھو ان سے، اس نے کیا ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹے تھے. کسی حدیث کے اندر ظاہر بات ہے کہ حدیث کے بیان میں اصل میں اس میں حدیث کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اس میں تھیم تو ڈیوائن ہے، تھیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن چونکہ ڈسکرائبر جو ہے وہ ایک عام انسان ہوتا ہے، اور عام انسان جو ہے اس میں وہ جو ایکوریسی ہے قرآن مجید والی وہ کبھی برقرار نہیں رہ سکتی. جیسے حدیث جبرائیل کے اندر ہے کہ ایک ہی دفعہ واقعہ ہوا ہے حدیث جبرائیل والا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ محفل میں تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی، اور انہیں 4 سوال آپ سے پوچھے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. لیکن ابو ہریرہ کی روایت اور ہے، حضرت عمر کی روایت اور ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت اور ہے، اسی طرح غالباً عبداللہ ابن عباس کی روایت جو وہ اور ہے. تو الفاظ کا تھوڑا فرق ہو جاتا ہے. اب اگر بخاری کی حدیث میں کہیں وہ قسم کا لفظ یا کسی صحابی کی زبان سے وہ اس کے لیے آ گیا ہے، اور ویسے بھی عربی زبان کے اندر قسم کے معنی لازماً جھوٹ نہیں ہے. کسی کو کوئی دوسری بات باور کروانا، جیسے یہاں پر انہوں نے باور کروائی تو اس کے لیے بھی قسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تک معاذ اللہ وہ جھوٹا نہ کہہ لیں، ایسا معلوم جیسے ان کا کوئی کھایا پیا ہضم ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کے بندو، قرآن جس شخص کے بارے میں کہتا ہے انہو کان صدیقا نبیا وذکر فی الکتاب، کل ہم پڑھ کے آئے سورہ مریم میں وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا، کتاب میں سے پڑھ کر سنائیے انہیں ابراہیم کا ذکر، وہ تو بڑے سچے نبی تھے. تو قرآن جسے سچا کہے اور ہم اسے تلے بیٹھے ہوں کہ نہیں ہم اسے جھوٹا کہہ کے رہیں گے کہ انہیں 3 جھوٹ بولے تھے، کیونکہ بخاری کی حدیث کے اندر یہ بات جو ہے وہ آ گئی ہے. معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی انہیں جھوٹا کہنے کی؟ اور یہ جھوٹ ہے بھی نہیں. وہ جو پہلے ہم نے پڑھا تھا اس کا 3 جھوٹ جو ہیں وہ بھی کیا ہے. ایک تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ سورج کو دیکھا کہا کہ اچھا یہ میرا رب ہے. ظاہر بات ہے کہ اب اس کی ڈسکرپشن آپ پڑھ لیں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں وہ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ تو اس کو تم رب کہتے ہو، اور یہ تو ڈوب گیا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. یہ چاند، یہ نہیں یہ بھی غائب ہو گیا، یہ بھی میرا رب. یہ ستارہ، یہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو متوجہ ہوتا ہوں اس ہستی کی طرف، اس ذات کی طرف کہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی متوجہ کیا انہوں نے. اب یہ جھوٹ کہنا اس کو جس معنی میں ہم جھوٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کسی جھوٹ کو، اس معنی میں کہاں جھوٹ بولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ہاں ایک جو ہے انہوں نے متوجہ کرنے کے لیے ایک سپوزیٹو جو جملہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ایک مفروضہ جو ہے ان کے سامنے رکھا کہ اچھا تم کہتے ہو نا کہ یہ ہے، تم کہتے ہو کہ یہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، پوچھو پھر اس سے، اسی نے کیا ہوگا. اب یہ متوجہ کرنے کے لیے ایک انداز ہے جو انہوں نے اختیار کیا. اس کو اس معنی میں جھوٹ کہنا کہ جیسے ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے پر جس کا نام حضرت ابراہیم ہے علیہ السلام. اور تیسرا واقعہ وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ یہی واقعہ جو ہوا کہ جس میں انہوں نے بت توڑے تھے، کہ جب سب لوگ اس میلے پر جانے لگے. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نیک بندے کو ان میلے ٹھیلوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا I'm not feeling well، میرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری. اب ظاہر بات ہے کہ طبیعت کے اندر اصل رول جو ہوتا ہے وہ انسان کے انشراح صدر کا ہوتا ہے. جس چیز میں انسان کو انشراح صدر ہوتا ہے اس چیز میں نہ انسان کو کبھی سردی لگتی ہے، نہ گرمی لگتی ہے، اور نہ ہی انسان کے اندر اس میں کبھی کوئی بخار ہو، بیمار ہو، درد ہو، سب ختم ہو جاتی ہیں اس چیز میں جس میں انسان کے اندر انشراح صدر ہوتا ہے، طبیعت آمادہ ہوتی ہے. مجھے یاد آیا استاد مکرم حافظ احمد یار صاحب کا ایک واقعہ. ایک دفعہ کلاس میں آئے قرآن اکیڈمی میں، جب ہم لوگ پڑھتے تھے، کلاس میں آیا تو ایک عجیب و غریب واقعہ سنانا شروع کر دیا انہوں نے بغیر تمہید کے. کہنے لگے کہ گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر عام طور پر باقاعدہ جب ہم ہوتے تھے، پڑھتے تھے، نوجوان تھے، تو مسجدوں کا باقاعدہ تصور نہیں تھا. ہمارے گاؤں کے اندر بھی ایک چبوترا سا ہوتا تھا، ایک تھڑا سا ہوتا تھا، اور اس میں ایک درخت تھا. اس درخت کے سائے تلے ہم دوپہر کی نماز پڑھ رہے تھے، باقی ساری نمازیں بھی اسی چبوترے پر ہو جاتی تھی. اس کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا، اس پر لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے تھے.
لڑکیاں بھی پانی بھرنے کے لیے آتی تھیں، اور کبھی کسی لڑکی کا گھڑا ٹوٹ جاتا تھا تو وہاں بڑا شغل لگتا تھا اس پر، وہ کیا لگتے تھے کہ فلاں کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ کہتے ایک دفعہ میں ظہر کی نماز مسجد کے اندر پڑھ رہا تھا، تو نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم گھڑا ٹوٹنے کی آواز آئی، اور میں نماز پڑھتے پڑھتے ہی دیکھنے کے لیے کہ گھڑا کس لڑکی کا ٹوٹا ہے، میں دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ اب جب سارا وہ سین جو ہے وہ ختم ہو گیا، سب ہنسی مذاق ہو گیا، اینڈ دی سین واز اوور، کہتے میرے پاؤں جلے۔ میں نے نیچے دیکھا تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو میں سوچا کہ میرا جوتا کہاں گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اوہو میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ اب یہ کہانی سنا کر اپنی ایک واقعہ، ان کا ایک مخصوص انداز تھا کہ اپنے آپ کو پیش کر کے ایک واقعے کے طور پر اس سے مورل لیسن دیا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ جس چیز میں انسان کو دلچسپی ہوتی ہے اس میں نہ انسان کو سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے۔ یہ سردی اور گرمی ریلیٹیو چیزیں ہیں۔ جس چیز میں انسان کی دلچسپی ہو اس میں نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، اور جس کام میں دلچسپی نہ ہو وہ کام انسان کو بہت بھاری لگتا ہے۔ تو چونکہ ان کو اس کام سے دلچسپی نہیں تھی ان میلوں ٹھیلوں سے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ انی سقیم، نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کو آپ لٹریری سینس میں ترجمہ، اگر یہ ہمارا قصور ہے کہ اس کا ترجمہ کر دیں کہ ہم بیمار ہیں۔ اب اردو محاورے میں بیمار جو ہے باقاعدہ سک جو ہے کہا جاتا ہے اس کو اردو محاورے کے اندر، کہ جو باقاعدہ جس کو بخار ہو یا کوئی باقاعدہ کوئی بیماری جو ہے جس کو لیبل لگایا جا سکے یہ فلاں بیماری ہے وہ ہو۔ لیکن سقیم جو ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آئی ناٹ فیلنگ ویل، آئی ڈونٹ فیل لائک گوئنگ دیئر، اس پر اگر آپ اس کا یوں ترجمہ کریں گے اس میں کیا جھوٹ ہے؟ تو فرمایا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ قال بل فعلہ کبیرہم، حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ اب یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں کی، یہ بھی نوٹ کیجئے گا، یعنی یہ احتیاط برتی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کی، پھر تو آپ کہتے ہیں کہ جھوٹی سٹیٹمنٹ دی ہے، اشارہ کہ بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے کی ہے، ہذا اس نے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر بولتے ہیں، فرجعوا الی انفسہم، پس وہ انہیں رجوع کیا اپنے اندر اپنے آپ کے، فقالوا کہنے لگے انکم انتم الظالمون، کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، یعنی ان کا دل مان گیا، دل ہی دل میں انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ہم ہی ظالم ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا انہوں نے، اور کہنے لگے ابراہیم سے علیہ الصلوۃ والسلام لقد علمت ما اولائی ینطقون، ابراہیم تمہیں اچھا بھلا پتا ہے یہ بولتے تو ہے نہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو ایسوں کی جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان؟ افل لکم، تف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا، اب وہ کھسیانے ہو کر کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو اس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کر سکتے ہو تو۔ قلنا، ہم نے کہا یا نار، اے آگ، کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ اب یہ کونی جو ہے یہ کن کا مؤنث ہے، کسی مذکر کو کہنا ہوگا کہ ہو جا تو عربی میں کہیں گے کن، اور کسی مؤنث کو کہنا ہوگا تو کونی۔ تو چونکہ آگ عربی زبان میں مؤنث ہے تو یا نارو کونی، اے آگ ہو جا بردن و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی اور سلامتی والی، یعنی ٹھنڈی یخ بھی نہ ہو جا کہ اس میں میرے بندے کو سردی لگے، نہیں، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ کونی بردم و سلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، تو انہوں نے ایک ترکیب ڈھونڈی، ایک چال چلی، بس ہم نے ان سب کو نقصان اٹھانے والا کر دیا، نقصان میں ڈال دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اپنے بندے ابراہیم کو بھی، وَلُوطًا، اور لوط کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ایک ایسی سرزمین میں کہ جس میں ہم نے لوگوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم کو اسحاق، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً،
اور یعقوب بھی ان ایڈیشن پوتے کی حیثیت سے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا تھا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان سب کو پیشوا بنایا، یہدون بامرنا، کہ جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، فعل الخیرات، اچھے کاموں کے کرنے کی، وإقام الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے کی، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار تھے، ہمارے بندے تھے، کہ صحیح ترجمہ ہوگا وہ سب کے سب ہمارے بندے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو بھی اس کو ہم نے عطا کی تھی حکمت اور علم، اور ہم نے اس کو نجات دی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو نجات دی ایک ایسی بستی تھے جس کے رہنے والے بہت خبیث حرکتیں کرتے تھے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ برے تھے اور بہت بد کردار لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح کو بھی جب اس نے پکارا، إِذْ نَادَىٰ مِن قبل، جب اس کو پکارا اس سے پہلے، جب اس نے پکارا اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی پکار کو سنا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی اس کو بھی اور اس کے اہل کو بھی بہت بڑی گھبراہٹ سے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس کی مدد فرمائی ایک ایسی قوم کے مقابلے میں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داود اور سلیمان کو بھی، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے سلسلے میں، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب اس کو ایک قوم کی بکریوں نے تباہ کر دیا تھا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، رات کے وقت ان کو تباہ کر دیا تھا اس کھیتی کو، اور ہم ان کے حکم پر، ان کے فیصلے پر گواہ تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پس ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا سلیمان کو۔ حضرت داؤد نے ایک فیصلہ کیا، یعنی ایک قوم کی کھیتی کو دوسری قوم کی بکریوں نے آ کر تباہ کر دیا۔ مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد کی عدالت میں، وہ ایک فیصلہ کرنے والے تھے جو صحیح فیصلہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو صحیح فیصلہ سجھا دیا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو حکمت بھی عطا کی تھی اور علم بھی عطا فرمایا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کیا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو، یُسَبِّحْنَا، کہ وہ تسبیح کرتے تھے، وَالطَّیرَ، اور پرندے بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ ہم کر سکتے تھے اور ہم نے کیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے ان کو لباس کی صنعت کا فن عطا کیا تھا۔ لکم، تمہارے لیے لباس کی صنعت کا فن عطا کیا تھا۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ تمہیں بچائیں تمہاری جنگ سے، یعنی ذرا بختر کے موجد جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کیا سلیمان کے لیے ہوا کو، عاصفةً، تیز ہوا کو، تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جو چلتی تھی اس کے حکم سے اس بستی کی طرف جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، جو ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان سب کے نگہبان تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب بھی کہ جن کو بھی یاد کرو کہ جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی پکار کو بھی سن لیا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، تو جو بھی تکلیف انہیں پہنچی تھی ہم نے دور کر دی۔ وآتیناہ،
اہلہو ہم نے ان کو ان کے اہل خانہ بھی ان کے ساتھ ملا دیے، ومثلہ معہم اور اس جیسے اور بھی انہیں عطا کیے، رحمتا من عندنا اپنی جانب سے بطور رحمت کے، وذکریٰ للعابدین اور بطور نصیحت کے، یعنی ہم نے اس کو نصیحت بنایا اپنے بندوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، و اسماعیل اور اسماعیل، و ادریس اور ادریس، و ذوالکفل اور کفل والا، کل من الصابرین یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، وادخلناہم فی رحمتنا ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین بے شک وہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ یہ ذوالکفل جو ہیں ان کا جن کا یہاں پر ذکر ہے، اس کے بارے میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، ان کی رائے بڑی پختہ رائے ہے اس سلسلے میں کہ یہ ہندو مت جو ہے، وہ لوگ جو آریائی نسل کے لوگ ہیں جو ہندوستان میں آباد ہوئے، یہ بنی اسرائیل کے لاسٹ ٹرائبز ہیں، وہ قبیلے کے جو گم ہو گئے تھے 12 قبیلوں میں سے جن کا سراغ نہیں ملا تھا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ وہی ہیں جو لاسٹ ٹرائبز کے جو آ کر ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے، اور اس میں انہوں نے بہت سے دلائل دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل نے چونکہ بچڑے کی پوجا کی تھی، اور گاؤ ماتا جو ہے وہی محترم ہے ہندوؤں کے ہاں، اور ہندوؤں کے ہاں مہاتما بدھ جو ہے وہ بہت بڑی محترم شخصیت ہے، اور وہ کیا تھے، کپل وستو کے شہزادے تھے۔ اب کپل جو ہے کاف پے اور لام ہے، اب عربی زبان میں چونکہ پے نہیں ہوتی تو پے فے سے بدل گئی، تو کفل والا، ان کا خیال یہ ہے کہ مہاتما بدھ جو تھے در حقیقت وہ بھی اللہ کے ایک نبی تھے، اور ان کی تعلیمات مسخ ہو گئی جو بدھ مت کے اندر چلی گئیں۔ یہ سارا کا سارا علاقہ وہی ہے کہ جو وہاں پر وہ ساری ایک ہی نسل آباد ہے، آریائی نسل، ہندوستان ہے، پھر اوپر نیپال ہے، پھر ادھر جو دوسرے چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی ہیں اصل کے اندر۔ تو بدھ مت جو ہے اس کا اصل جو گڑھ ہے وہ وہاں پر ہے کھٹمنڈو کے اندر، اور اس سارے علاقے کے اندر ہندوستان میں بھی اس کے مراکز ہیں۔ خود پاکستان کی تہذیب کے اندر آپ ٹیکسلا میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو بدھ مت میں مہاتما بدھ کے وہ بڑے بڑے مجسمے جو ہیں ملیں گے۔ تو ان کی ایک رائے ہے جس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو ماننا فرض ہے اور نہ اس سے اختلاف کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ وذنون اور مچھلی والا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام، اذ ذہب مغاضبا جب وہ چلے گئے انتہائی غصے میں، فظنا ان لن نقدر علیہ اور انہیں گمان تھا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے، فنادا فی الظلمات پھر پکارا انہوں نے اندھیروں کے اندر، یعنی مچھلی کے پیٹ میں سے، اللہ الہ الا انت سبحانک کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا، فاستجبنا لہ ہم نے اس کی بھی پکار کو سن لیا، قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم اور ہم نے انہیں غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین اور اسی طرح ہم بدلہ دیا نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو، وزکریا اذ نادی ربہ اور زکریا بھی ان کا بھی ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردن اے میرے رب، اے میرے مالک مجھے تنہا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین یہ تفسیر ہم کل پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، اور تو بہترین وارث ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ مجھے وارث عطا کر، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اصل وارث تو اگرچہ تو ہے لیکن محدود معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی وارث عطا کر دے۔ فاستجبنا لہ بس ہم نے ان کی دعا کو سن لیا، قبول کر لیا، ووہبنا لہ یحییٰ اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیا، واصلحنا لہ زوجہ اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کی اصلاح کر دی، یعنی ان کا جو بانجھ پن تھا وہ دور کر دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات بے شک وہ سب کے سب آگے بڑھنے والے تھے نیکیوں میں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا اور وہ ہمیں پکارا کرتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور وہ سب کے سب ہم سے ڈرتے تھے، وَاللَّاتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا اور وہ جس نے اپنے فرج کی حفاظت کی، یعنی حضرت مریم سلام علیہا، فنفخنا فیہا من روحنا تو ہم نے پھونک دیا ان میں اپنی روح کو، وجعلناہا اور ہم نے بنا دیا اس کو، یعنی حضرت مریم کو، وابنہا اور اس کے بیٹے کو حضرت عیسیٰ کو، آیۃ للعالمین تمام جہانوں اور تمام جہان والوں کے لیے نشانی۔ اب یہ آپ خود بتائیے کہ ان لوگوں کا کس
کن الفاظ میں ماتم کیا جائے کہ جن کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو نارمل پیدائش تھی؟ تو وہ کون سی نشانی ہے جس پر یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ اور مسلمانوں میں سے جو بڑے اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں، بڑے وہ ذی شعور سمجھتے ہیں، اور یہ ثابت کر لوگوں کو خام کا بیوقوف بناتے رہتے ہیں قرآن میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے، تو یہ کس چیز کا ذکر ہے؟ وجعلناها، اور ہم نے بنا دیا اس کو، یعنی حضرت مریم کو، وابنہا، اور ان کے بیٹے کو حضرت عیسیٰ کو، آیۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی، ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ، تو یہ ہے تمہاری امت، ان ھذہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور صحابہ سے، ان ھذہ امتکم، یہ ہے تمہاری امت، امۃ واحدۃ، جو اصل میں ایک ہی امت ہے، وَأَنَّهَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، تمہارا مالک ہوں، فَاعْبُدُونَ، بس میری ہی بندگی کو اختیار کرو، میرے ہی بندے بنو، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، بالآخر ان تمام اختلافات کے ساتھ بھی وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے، ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پس جو کوئی بھی اچھے عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ صاحب ایمان ہوگا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی سعی و جہد کی ناشکری ناقدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم تو لکھنے والے ہیں ہر انسان کے عمل کو، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور حرام کر دیا ہم نے کسی بستی پر، اس کے رہنے والوں پر، کہ جس کو اس بستی پر کہ جس کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ رجوع نہیں کریں گے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے، یعنی وہ جو روک لگائی تھی ان پر کل ہم پڑھ کے آئے ہیں حضرت ذوالقرنین نے، تو جب وہ کھول دیے جائیں گے تو پھر ہر بلندی سے وہ اتریں گے اور فتنہ و فساد پھیلائیں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے نیچے دوڑ رہے ہوں گے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قیامت کے وعدے کا اور سچے وعدے کے قریب ہونے کا وقت آ گیا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ ناگہاں کافروں آئے گا تو کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری شامت، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہم تو اس سے پہلے اس سے غافل تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تو تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ان سب کا وہ سب جو ہے جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، اور تم سب اس پر داخل ہو کے رہو گے، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اور اگر یہ لوگ واقعی معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب کے سب اس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس دن ان کا وہاں پر چلانا ہوگا، دھاڑنا ہوگا، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ کچھ بھی سن نہ سکیں گے اس شور میں، إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِکَ عَنْہَا مُبْعَدُونَ، بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، لا يسمعون حسیسها، اور وہ زور سے کسی آہٹ کا، لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، یہاں تک کہ اس کی آواز کو بھی وہ نہ سن سکیں گے، یعنی اگرچہ جہنم اور جنت قریب قریب ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ساؤنڈ پروف بیریئر ان کے درمیان رکھے گا کہ وہ اس کی آواز کو بھی نہ سنیں گے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، یعنی آپ کے ساتھ والے کمرے میں اگر کوئی مریض رہا ہو تو آپ کی نیند بھی حرام ہو جاتی ہے، تو ان کا چلانا دھاڑنا ایسا ہوگا کہ وہ جہنم کے اندر ایک دوسرے کی آواز سنائی نہیں دے گی، لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس سے دور رکھنے کا فیصلہ کر چکا ہوگا، وہ ان کی چیخوں پکار کو نہیں سنیں گے تاکہ اس سے ان کو تکلیف نہ ہو، وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، بلکہ وہ تو ہوں گے اس جگہ پر جس کو ان کے جی چاہیں گے،
من پسند جگہ پر ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور نہ غمگین کرے گا وہ گھبراہٹ اور چیخو پکار ان کو، وہ بڑی چیخو پکار بھی ان کو پریشان نہ کر سکے گی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان سے ملاقات کریں گے فرشتے اور یہ کہیں گے ان سے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ رہا وہ دن کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے خطوں کا طومار جو ہے وہ اس کو رول کر دیا جاتا ہے. کما بدانا اولا خلق نعیدہ، جیسے ہم نے ابتدا کی تھی پہلے دن جب اس کو پیدا کیا گیا تھا پہلی تخلیق میں. وعدن علینا، اور ہمارے ذمے ہے بطور وعدے کے انا کننا فاعلین، اور ہم اس کو ضرور کرنے والے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک نقطے سے اس کائنات کا آغاز کیا اور پھر اسے یوں پھیلا دیا، اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اسے یوں ہی واپس سمیٹ لے گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی اللہ کی یاد کے بعد، نصیحت کے بعد، کہ بے شک ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ان الارض، کہ بے شک میرے نیک بندے ہی زمین کے اصل وارث ہوں گے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں تو بلاغ ہے، ایک ایسی بات ہے کہ جو ان تک پہنچنی چاہیے، حکمت کی بات، تبلیغ کی بات ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے ایک رحمت بنا کر. قل انما یوحی الی، کہہ دو ان سے کہ بے شک میری طرف تو وحی کیا جاتا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود، تمہارا الہ تو صرف ایک ہی الہ ہے یعنی اللہ. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرمان برداری اختیار کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو ان سے کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں عذاب الہی سے خبردار کر دیا ہے. وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ دور ہے یا آیا ہی چاہتی ہے. إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، بے شک وہ جانتا ہے باتوں میں سے وہ باتیں جو بلند آواز سے کی جائیں، جہر کے ساتھ کی جائیں. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم. لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، شاید وہ تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو اور اس لیے ہو کہ تم ایک مدت تک اس سے فائدہ اٹھا لو. یہ جو مؤخر کیا جا رہا ہے تمہارے لیے عذاب کو، یہ شاید اس لیے ہو کہ اس میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو، یا یعنی تاکہ تم اس سے کچھ فائدہ اٹھا لو. اور قال ربکم بالحق، تو پیغمبر نے فرمایا کہ اے میرے رب فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب رحمان ہی وہ مستعان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. علی ما تصفون، ان کی ان باتوں کے مقابلے میں جو وہ بناتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک ساعہ کا زلزلہ ایک بہت بڑی شے ہے۔ دو اہم چیزیں ہیں، ایک ہے وہ مرحلہ کہ جس میں کائنات کا یہ نظام درم برہم ہوگا، اس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے ساعہ، وہ گھڑی کے جو آنے والی ہے۔ یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے، اور اس سے کائنات کا یہ نظام درم برہم ہو جائے گا۔ جو لوگ اس وقت تک زندہ ہوں گے، انسان اور جاندار، ان سب پر موت طاری ہو جائے گی، اور زمین و آسمان کا یہ سارا کا سارا سلسلہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے لیے اصطلاح ہے ساعہ۔ یہاں اس کا ذکر ہے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک ساعہ کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر یہ ساعہ ایز سچ یہ لفظ اردو زبان کے محاورے میں آیا نہیں، لہذا مجبوراً ترجمہ کر دیا جاتا ہے اس کا کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ حالانکہ قیامت کی اصطلاح جو ہے قیامت کے قرآن مجید کے اندر، وہ اس دوسرے مرحلے کے لیے ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور اس سور پھونکنے کے نتیجے میں تمام انسان دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، اور پھر سب کے سب اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کھڑے ہونے سے یہ لفظ قیامت ہے۔ قام یقوم قوما او قیاما، اسی سے آگے تیل لگی قیامتن، کھڑے ہونا۔ تو اللہ کے حضور جو پیشی ہے اس کے لیے لفظ قیامت ہے، لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، اس پہلے مرحلے کا ذکر ہے جسے قرآن مجید ساعہ کہتا ہے، اور یہی لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک ساعہ کا زلزلہ تو ایک بہت بڑی شے ہے، بڑی ہولناک شے ہے۔ یوم ترونہا، کہ جب تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی، رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، تو مرضع دودھ پلانے والی، تذہل کل مرضعۃ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت اس کو کہ وہ دودھ پلائے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، ایبورٹ کر جائے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا، ایسے جیسے کہ وہ نشے میں ہوں، ڈرنک ہوں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اصل مسئلہ یہ ہے، ولیکن بلکہ لیکن، عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ اب جب وہ زلزلہ آئے گا، بڑی ہولناک شے جو ہے اس کا ظہور ہوگا، اس کے بارے میں 3 باتوں کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ ان میں سے پہلی اور دوسری بلا شبہ یہ تو خواتین کے بارے میں ہے، عورتوں کے بارے میں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ممکن نہیں ہے۔ البتہ تیسری بات جس کا یہاں پر ذکر ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے۔ اب عام طور پر جو الناس کا مفہوم لیا جاتا ہے، اس سے مراد لیے جاتے ہیں لوگ، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، اور تغلیب کے قاعدے کے تحت کہ جو بھی غالب ہوتا ہے
اسی کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور باقی اس کے تابع خود بخود آ جاتے ہیں. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پہلی دو باتیں جو ہیں وہ ایکسکلوسیولی عورتوں کے لیے ہیں، خواتین کے لیے ہیں، یہ بات جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے. قرآن مجید میں اس کے لیے اور بھی آپ کو مثالیں جو ہیں وہ بڑی صریح مل جائیں گی کہ جس میں ناس کا لفظ، لوگوں کا لفظ، انسانوں کا لفظ جو ہے مردوں کے لیے استعمال ہوا. جن میں سے سب سے بڑی جو ہے میں نوٹ کروا چکا ہوں آپ کو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. پرکشش بنا دی گئیں انسانوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں، وہ خواہشات کے جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے اور بیٹوں سے اور سونے اور چاندی کے ڈھیر سے اور نشان زدہ برانڈڈ ہارسز سے، گھوڑوں سے، اور مویشی اور کھیتی سے. اب چونکہ یہاں پر وہ چیزیں جو پرکشش بنائی گئی ہیں اس میں مقابلے میں عورت کا ذکر ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے لیے پرکشش بنا دیے گئے ان کے اسپاؤسز یا ان کے پیئرز، ان کے ازواج. اب اگر ازواج کا لفظ آتا تو یہ وائس ورسا استعمال ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ تعین کے ساتھ وہاں پر عورتیں کہہ دی گئی ہیں تو لہٰذا وہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ وہاں پر ذکر ہے مردوں کا. اسی سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ذکر ہے الناس کی مردوں کا ذکر ہے، اور اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق ہوتی ہے کہ جو جامع ترمذی میں وارد ہوا ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بڑے واضح الفاظ میں ناقص العقل قرار دیا ہے. آج ہی کے سبق میں ہم پڑھ کر آئے سورہ طٰہٰ کے اندر 2 دفعہ وہ الفاظ آئے وَأُولِي النُّہَىٰ، جو روکے جاتے ہیں، جو منع کیے جاتے ہیں، جو رکتے ہیں. اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ تمام مترجمین نے اکثر و بیشتر جو بھی ہمارے سامنے ترجمے سامنے تھے ان میں ان سے مراد عقل والے لیے گئے. تو عقل کا اگر تو مطلب لیا جائے انٹیلیجنس، ذہانت، تو پھر تو وہ بات جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں بیٹھتی. لیکن اگر عقل کا مطلب وہ لیا جائے کہ باندھنے والی شے، یعنی انسان کے جذبات کو بریک لگانے والی چیز یا انسان کے جذبات پر پابندی لگانے والی چیز، انسان کی وہ فیکلٹی، اس کی وہ صلاحیت کہ جس سے انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ عقل ہے. اس لیے کہ عقال عربی میں کہتے تھے اس رسی کو جس سے کوئی عربی بدو دیہاتی اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا جب اسے بٹھاتا تھا کسی جگہ پر، یا اگر وہ چاہتا کہ وہ تھوڑا سا بہت چر پھر لے تو ایک طرف کا اگلا پاؤں اور دوسری طرف کا پچھلا پاؤں باندھ دیتا تھا تاکہ اس کی موومنٹ ریسٹرکٹڈ ہو جائے. اس رسی کو کہتے تھے عقال. اور یہی وہ رسی ہے کہ جیسے انڈو پاک سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک مخصوص طرز عمل بس کے کنڈکٹرز کا دیکھا ہوگا کہ وہ ٹکٹ کاٹا کسی سواری کا اور فوراً بال پین جو پینسل ہے اس کو کان میں فوراً جو یوں ٹانگ لیا تو اس کے ساتھ ہی اس کو اپنے پاس لا کے کسی اور جگہ مس پلیس نہ ہو جائے. اسی طرح وہ عربی بدو جو تھا، دیہاتی جو تھا، وہ اس عقال کو، اس رسی کو اپنے سر کے اوپر، اپنی پگڑی کے اوپر، اپنی رومال کے اوپر، اپنا کپڑا جو اس نے سر کے اوپر رکھا ہے اس کے اوپر اس کو باندھ لیتا تھا. اب اگرچہ وہ عربی جو ہے وہ اونٹ پر سوار نہیں ہوتا بلکہ وہ کیڈلیک پر اور مرسیڈیز پر سوار ہوتا ہے، لیکن آج بھی ان کی وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ عقال کی جوں کی تو موجود ہے. وہ جو عربی لباس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ رومال کے اندر وہ ایک خوبصورت سا جو رنگ سا اوپر چڑھاتے ہیں اس کو آج بھی وہ عقال ہی کہتے ہیں، عین قاف 2 نقطوں والا، الف اور لام. تو عقال وہ رسی ہے جس سے وہ اپنے اونٹ کو باندھتا تھا، اور عقل انسان کی وہ فیکلٹی ہے جس سے انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. اب جذبات میں کنٹرول کے اعتبار سے
اللہ تعالیٰ نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کی نیچر میں جو بنیادی فرق رکھا ہے وہ یہیں سے فرق ہے کہ ویسے تو دونوں جو ہیں وہ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو شرف انسانیت سے سرفراز کر دیا ہے، اس کو بھی صاحب روح بنا دیا، اس کو بھی صاحب روح بنا دیا، لیکن وہ جو اصل کوالٹی ہے انسان کی جس سے انسان حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے، اس کوالٹی میں ایسا معلوم ہوتا ہے بہت واضح طور پر، شواہد بھی یہی بتاتے ہیں اور قرآن مجید کی ان آیات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ میل شخص جو ہے وہ اس کوالٹی میں، اپنے اوپر کنٹرول کی کوالٹی میں، وہ فیمیل سیکس سے کچھ فوقیت رکھتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ وہ لوگ جو ایوولوشن پہ بلیو کرتے ہیں یا کسی بھی درجے میں ایوولوشن کو درست سمجھتے ہیں، اس میں اگر اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ تصور کہ جو بائبل پیش کرتی ہے تخلیق آدم کا، اس کے مطابق تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پہلے وجود میں آیا اور اس پتلے میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے، انسان بن گئے، اور پھر ان سے، ان کی پسلی سے حضرت حوا سلام علیہا کی پیدائش ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید میں کہیں اس کا ذکر نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتنا اہم واقعہ اس کا کہیں ذکر نہیں کیا، کوئی مرفوع حدیث آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر نہیں ملتی۔ صرف اسی بائبل والے ورشن کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک موقوف قول ہے، موقوف قول اسے کہتے ہیں جس میں انہوں نے یہ نہ کہا کہ حضور نے یہ فرمایا یا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان کا اپنا ایک قول ہے۔ لیکن عام طور پر چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو بات دین سے متعلق ہو، اگر کوئی صحابی یہ نہ بھی فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا میں نے ان کو آپ کو فرماتے ہوئے سنا، اگر وہ بات دین کی ہو تو عام طور پر محدثین اور فقہا اس کو متعلق سمجھتے ہیں کہ یہ حضور ہی سے سنا ہوگا۔